امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے عام انتخابات میں غیر جانبدار تحقیقات کے حق میں قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کرتے ہوئے جمہوری عمل میں عوام کی شمولیت پر زور دیا ہے۔ امریکی ایوان میں 7 کے مقابلے میں 368 امیدواروں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں پاکستان کے لوگوں کے جمہوری عمل میں حصہ لینے کی کوشش کو دبانے کے اقدامات کی مذمت کی گئی۔ ان کوششوں میں ہراساں کرنا، دھمکانا، تشدد، بلا جواز حراست، انٹرنیٹ اور مواصلاتی ذرائع تک رسائی میں پابندیوں یا ان کے انسانی، شہری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی شامل ہے۔ پاکستانی تاریخ امریکی مداخلت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایوب خان دور میں امریکہ نوازی کی مثالیں ہوں، یحییٰ خان دور میں مشرقی پاکستان کے حالات، بھٹو دور میں ہنری کسنجر کی دھمکی، بھٹو مخالف تحریک اور سزا میں امریکہ کی مبینہ مداخلت، جنرل ضیاء کے لیے صدر ریگن کی حمایت ہو، پریسلر ترمیم، 12 اکتوبر 1999 کے ملٹری کو سے پہلے امریکی وضاحت کہ وہ پاکستان میں کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا، 2000 کی انتخابی مہم میں بش جونیئر فوجی حکمران مشرف کے نام سے ناواقف مگر جلد مشرف امریکی ڈارلنگ بن گئے، NRO میں مبینہ امریکی کردار ہو، اور اب مارچ 2022 سے امریکہ کی مبینہ مداخلت کا الزام، یہ سب امریکی مداخلت کی چند مثالیں ہیں۔ ان میں سے اکثر مثالیں ایسی ہیں جن میں امریکہ کو اہم معاملات میں پاکستان کی ضرورت تھی۔ اب امریکی ایوان نمائندگان میں اس تازہ قرارداد کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکی سیاست میں خارجہ امور کے معاملات میں وائٹ ہاؤس، سیکریٹری آف اسٹیٹ اور سینٹ کے پاس فیصلہ کن اختیارات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرارداد کے نقطہ نمبر 2 میں امریکی صدر اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانی حکومت کو انگیج کرے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے قرارداد کو پاکستانی انتخابی نظام سے ناواقفیت قرار دیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے پاس بھلے ہی خارجہ امور پر واضح اختیارات نہ بھی ہوں تو اس کی علامتی حیثیت ضرور ہو سکتی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کی گئی قرارداد پر کیا جو بائیڈن ایسے وقت میں نوٹس لیں گے جب ان کی اپنی حیثیت ایک لیم ڈک صدر کی سی ہونے جا رہی ہے؟ ایک طرف خود امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان میں آئے روز سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس وقت اس قرارداد کا پاکستان کی داخلی سیاست میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پینل کی رائے اس سوال میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایوان نمائندگان کی قرارداد، انتخابات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ، کیا قرارداد کے پاکستان کی داخلی سیاست میں کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ زیغم صاحب۔ ہمارا فارن آفس یہ فرماتا ہے کہ کانگریس کو واقفیت نہیں ہے۔ آپ بتائیے کیا کانگریس کو واقفیت دلانے یہ ہمارا پینل جائے گا؟ وہاں پہ کوئی سفیر بیٹھا ہے یا نہیں؟ اور مسعود خان صاحب جو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جارج واشنگٹن واپس آ گیا ہے۔ وہ وہاں سوپ پینے اور سٹیک کھانے گئے ہیں یا سفارتکاری کرنے گئے ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے عملی اثرات کیا ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ قرارداد ہے، قانون پاس نہیں ہوا۔ آپ یہ بات دیکھیے کہ پاکستان کی سفارتکاری کی کتنی کمپریہنسو ناکامی ہے، کیسی تاریخی اور بدترین ناکامی ہے۔ ایسی کانگریس جس میں اتنی تقسیم ہے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹکس اکٹھے نہیں بیٹھتے، وہ اس قرارداد پہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، 368 ممبرز اکٹھے ہو گئے، وہ بھی ایسی حالت میں جب امریکی انتظامیہ جو ہے وہ بہت سافٹ ہے پاکستان کے بارے میں۔ الیکشن پر، پاکستان کے الیکشن پر امریکہ کی جو انتظامیہ اس نے چون نہیں کی۔ شہباز صاحب کو مبارکباد دی، انہوں نے بہت کچھ کہا۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، دیکھیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت انتظامیہ کو پاکستان کے بہت خلاف ہے۔ مسئلہ بڑا سادہ سا ہے کہ کانگریس مین کے ساتھ آپ کو لابینگ کرنی پڑتی ہے، 1 to 1 لابینگ کرنی پڑتی ہے، اور ملک وہاں پہ ہر کمپنی نے جو امریکہ میں کام کرنے کی کوشش کرتی ہے لابیسٹ ہائر کرتی ہے، سفیر سارا دن یہی کرتے ہیں۔ کانگریس بہت پاورفل انسٹیٹیوشن ہے۔ آج انہوں نے قرارداد پاس کی ہے تو کل وہ سینکشنز کا قانون بھی تو بنا سکتے ہیں نا۔ درست۔ آج یہ اچھل کود کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جی کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی قرارداد ہے۔ بھئی یہی لوگ اگر کل کو قانون پاس کر دیں گے، کوئی سینکشن لگا دیں گے تو فرق ہے، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کی سفارتکاری کا یہی کمال ہے کہ اتنی سی بات آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، آپ لابی نہیں کر سکتے، آپ چند درجن کانگریس مین کو ساتھ نہیں ملا سکتے، آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کر دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر پاکستان کی ایک پارٹی وہ یہ کچھ جا کے کر سکتی ہے، چلے پاکستان کے دشمنوں نے کر دیا تو دوستوں نے کیا کیا؟ آپ وہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ادھر سے ہمارے جناب جو پاکستان نے یہاں ہم نے
وزیر خارجہ بنا دیے ہیں اکاؤنٹنٹ. یہ تو پوچھنا چاہیے پوری قوم کو, اکاؤنٹنٹ صاحب سے بھی اور سفیر صاحب کے جناب کہاں ہے آپ کی سفارتکاری. پوچھتے ہیں شاید لابنگ کے پیسے نہ. افتخار صاحب یہ پی ٹی آئی کے امریکہ میں سرگرم لابنگ کی وجہ سے قرارداد منظوری, آپ کو لگتا ہے یہ درست بات ہے؟ اور کیا ہم حکومتی جو نمائندے تھے وہ کوئی لابنگ نہیں کر سکتے تھے؟ پی ٹی آئی اس وقت امریکہ میں بڑی متحرک ہے اور آج سے نہیں ہے, 1.5 سال سے ہے, اور کانگریس مین ان کے ساتھ ہیں. اور اس سے پہلے بھی 65 کے قریب کانگریس مین نے بہت سارے معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کیا. اب چونکہ الیکشن کی بات ہوئی ہے, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا ہے, انہوں نے کہا اس روز موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. تو میں تجویز پیش کروں گا کانگریس مین جن لوگوں نے یہ بیان جاری کیا اور دستخط کیے کہ آپ برائے مہربانی موبائل انٹرنیٹ پر انسٹاگرام, فیس بک پہ جا کے پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں جا کے دیکھیے کیا تھیں, ماں سوائے اس روز کے جس روز پہ آپ کو شک پڑا کہ ایک دن کی وجہ سے پابندی پر ان کو بہت نقصان ہوا اور پاکستان میں جمہوریت تباہ کر دی گئی. آپ بھی ذرا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ پچھلے 100 سال میں آپ نے جمہوریت کے لیے کتنا کوشش کی ہے, کتنی محنت کی ہے دنیا بھر میں, اور یہ عراق میں جو ہوتا ہے, جو سیریا میں ہوتا ہے, جو مصر میں آپ کرتے ہیں, جو شام میں آپ کرتے ہیں, جو عوام کو حقیقی جمہوریت دلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ نے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بھی تو سنا, کبھی بات کی تھی جمہوریت کے حق میں. میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ کہا کہ مقدمات ہوئے, گرفتار ہوئے, کیا کانگریس مین بتانا پسند کریں گے کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے, ان کی تعداد کیا ہے, ان کے نام کیا ہیں, وہ ان کا تعلق کس پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ ہراساں کا لفظ استعمال کیا انہوں نے, دھمکیاں اور تشدد کا؟ میں چیلنج کر کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کانگریس مین کیا بتانا پسند کریں گے کہ بائی نیم ہراسگی, دھمکیاں اور تشدد کے کتنے ہزارہ واقعات ہوئے جس کی بنا پہ کانگریس نے یہ فیصلہ کیا؟ مجھے بہت افسوس ہوا یہ ساری کی ساری قرارداد دیکھ کے. یہ بالکل لابیسٹ کا کام ہے, لابیسٹ کامیاب ہوئے ہیں. اور بڑی اچھی بات کی گئی یہاں پہ کہ وہ کانگریس جس کے اندر خود اختلافات ہیں شدید ترین, وہ بہت جلد اکٹھی ہوگی پاکستان کے ایک انتخابی معاملے کے بارے میں. افسوس ہے اس آدمی پہ, زمینی حقائق سے دوری آپ کہہ رہے ہیں. بالکل 100%. اور پی ٹی آئی کی لابنگ کی کامیابی اور ہمارے سفیر کی ناکامی, جو بات ابھی زیغم نے کی, زیغم نے بڑی کھل کے بات کی, بالکل ٹھیک ہے, واضح بات کی ہے. جی بالکل صحیح. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ 95% ایوان نمائندگان ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہی موجودہ نہیں تو آنے والی انتظامیہ, اور اگر وہ ٹرمپ انتظامیہ ہوتی ہے تو اسی قرارداد کو بنیاد بنا کر کیا پاکستان پر دباؤ یا داخلی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جس قرارداد کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق, یہ دو چیزیں غالب آئیں گی یا ان کا پہناوا پہنایا جائے گا جس قرارداد کو, وہ قرارداد امریکہ کے ہر ایوان میں سے قابل قبول ہو جائے گی اور پاس ہو جائے گی. کیونکہ یہ دو وہ چیزیں ہیں, دو پلانکس ہیں, دو ایسے پلرز ہیں جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جس کی ٹھیکیداری اٹھائی ہوئی ہے ان دو چیزوں کے اوپر دنیا بھر کے لیے. تو یہ اس کے اوپر کوئی اگر 95 ہے تو مجھے حیرانگی ہے کہ باقی 5% نے کیوں ووٹ اس کے حق میں نہیں دیا. دوسری بات, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پالیسی فارمولیشن یا پالیسی امپلیمنٹیشن وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے, جو کہ یہاں ایڈمنسٹریشن ہے, جو کہ وائٹ ہاؤس ہے. کانگریس اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے, پالیسی کو اپروو کرتی ہے, یا قانون بننے دیتی ہے یا نہیں بننے دیتی, بس دیٹ از اباؤٹ اٹ. باقی جو قرارداد ہے وہ ایک سینٹیمنٹ ہے. قرارداد میں اور قانون سازی میں فرق ہوتا ہے. یہ کلیکٹیو سینٹیمنٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, سینٹیمنٹ تو ہر سال تقریباً میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ دیتی ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے, ان پر ظلم بند ہونا چاہیے, اور فلسطین کو بھی آزاد ہونا چاہیے. اور اس حد تک کہ OIC بھی ریزولوشن دیتی ہے کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی قراردادیں پاس کی ہیں. اور کشمیر کے بارے میں بہت ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, قرارداد پاس کی ہوئی ہے. UNSC ریزولوشن اگر کسی اور چیپٹر کے نیچے UNSC کا فیصلہ کرتی تو پھر عراق کی طرح حملہ ہوتا کلیکٹیو دنیا کا کشمیریوں کے حق میں, کشمیریوں کی آزادی کے لیے. وہ نہیں ہوا, قرارداد ہے. قرارداد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. دوسری بات, کیا کسی ایوان میں پاکستان کا کسی پیرائے میں ذکر ہو, چاہے یہاں پہ ہو کسی اور ملک میں ہو, کیا اس قسم کے پیرائے میں جب ذکر ہوتا ہے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ یاد رکھیں, ڈانا رورا باکر
ایک ایسا کانگریسمین تھا جو ہر سال بلوچستان کے معاملے میں ایک ریزولوشن انٹروڈیوس کرتا تھا. پاس نہیں ہوتی تھی وہ دوسری بات ہے, لیکن چرچا ضرور ہوتا تھا اس کا ہر سال. تو اس لیے ریزولوشن اور لیجسلیشن کے اندر فرق کرنا چاہیے. اچھا, ڈونلڈ لو پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اور ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے, کیونکہ ایک وقت میں تو وہ رجیم چینج کر دیتا ہے اور آج کے دن میں وہ بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں قرارداد پاس کرا دیتا ہے. میرے خیال میں اچھائی انسان کے یا کسی قوم کے اپنے اندر ہوتی ہے, اپنے واٹ. پرابلم یہ ہے کہ وہ واٹس, ہمارا چہرہ جس کے اوپر جو داغدار بھی ہو سکتا ہے اور ہے داغدار, ہماری تاریخ داغدار ہے, ہمارا چہرہ داغدار ہے, ہمارا جسم داغدار, لیکن وہ داغ سب ہمارے اپنے ہیں. یہ سب ہمارے اپنے ہیں. جب کوئی اور انگلی اٹھا کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے چہرے پہ داغ ہے, تو میرا خیال ہے اس کو اپنے داغوں کو بھی دیکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھائے. درست ہو گیا. ہمارے داغ ہیں, یہ ہمارے اپنے داغ ہیں, یہ ہم نے خود دھونے ہیں. بالکل. اس لیے کوئی باہر بیٹھ کے جتنی مرضی قرار کر لے پاکستان کے حق میں بات. ویری ویلڈ پوائنٹس. ابصار صاحب, پی ٹی آئی کے امریکہ پر الزامات اور پھر وہی لابنگ اور جو بائیڈن کا شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دینا, پھر ابھی حالیہ شروع ہونے والے عزم استحکام کے بھی حق میں بیان دینا, اور پھر اس قرارداد کا سامنے آنا, امریکہ کسی معاملے کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہے گا آنے والے دنوں میں, یا یہ ایک بے ضرر سی قرارداد ہے, کوئی مقصد نہیں؟ امریکہ کی بڑی پرانی پالیسی ہے, دے رن ود دا ہیئر اینڈ دے ہنٹ ود دا ہاؤنڈس. لیکن ہمارے جو یہاں پہ جو ہے نا عقل مند انجینئرس, سائنسدان نہیں میں کہوں گا, شہزاد صاحب اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں انجینئرس کہا کرو, ان کو نہیں یہ سمجھ آئی ساری عمر. میں ابھی یہ بات ہوئی امریکہ نوازی کی, آپ نے بھی مثالیں دیں کہ ایوب خان کی اور پرویز مشرف اور ضیاء الحق امریکہ نوازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے تو, ہمارے ڈکٹیٹرز نے تو امریکہ نوازی کی. امریکہ نے جو ڈکٹیٹر نوازی اس ملک میں کی ہے آج تک, اس ملک میں جمہوریت جس حالت میں ہے, میڈیا کی آزادی جس حالت میں ہے, ہم جس غربت میں ہیں, اس میں ہم تو قصوروار ہیں ہی ہیں. تو یہ بھول جاتا ہے. خیر یہ تو میں ایک اپنی جذباتی تقریر کی ہے. کچھ عرصے کے لیے شاید امریکہ کے لیے جمہوریت اور انسانی حقوق آف ہو جاتے ہیں جب ڈکٹیٹر ڈارلنگ بنتے ہیں. ہمیشہ ہی رہتے ہیں. ہمارے انجینئرز کو اتنی عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, وہ سوچنا ہی نہیں وہ چاہتے ہیں کوئی اور سوچے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اور سوچ کے بات کر لے, ہم ہیں نا تو بس کر لیں پھر. لیکن میں ایک بات پھر بھی کرنا چاہوں, ڈھیٹ ہے نا, ہم نے اس ملک میں رہنا, تو ایک بات تو کروں گا, اور وہ بات ہے بڑی مزیدار, لیکن اس پہ ہونا کچھ نہیں. یہ بھی میری بات لکھ لیں. اچھا, میری درخواست, خواہش اور ڈیمانڈ ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے کہ وہ اٹھے اور وہ قرارداد پیش کرے کل, اور وہ کہے کہ امریکہ اپنے 2016 اور 2020 کے انتخابات میں کی گئی بدعنوانیوں پہ اور اعتراضات پر ایک کمیشن بنائے, تحقیقات کرے مسلسل, اور اچھے طریقے سے اس کے نتائج ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرے. اور ساتھ وہ کہے کہ جو سابق صدر ٹرمپ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی پوری آزادی دی جائے, وہ اپنی کیمپین چلا سکے پورے امریکہ میں, ان کو مت گرفتار کیا جائے, اور ان کو پورے ان کی جو آزادی ہے آئین میں جو انشور کی گئی ہے امریکہ کے, ان کو ان کے حقوق پورے دیے جائیں. اور 884 لوگ جو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے بعد آپ نے گرفتار کیا اور ان کو سزا دی, جس میں سے 541 آج بھی جیل میں ہیں, ان سب کو رہا کیا جائے, ان کو ووٹ ڈالنے کا حق اچھا, دیا یہاں تک آپ کو کہتی ہوں کہ اور نیشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی پاکستان کی اس میں متفقہ قرارداد پیش کری جائے, اور جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو, اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے کہیں ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں. قرارداد پیش کرنے کی تو تیاری ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا ان کے 16 اور 20 کے انتخابات, تحقیقات کا مطالبہ اور گرفتاریوں کی رہائی, یہ دیکھنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈال پاتے ہیں قرارداد میں یا نہیں.